بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض و غائط اور اس کے واضح کا نام، یہ چیزیں آج کے لیکچر کے اندر آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جاتے ہیں نحو کی تعریف۔ نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے کنارہ یا ارادہ کرنا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ یہ علم النحو کی تعریف بن جائے گی۔ پہلے اس کا لغوی معنی تھا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی تعریف آ گئی۔ پھر علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ اس علم میں ان کی آخری حالت سے بحث کی جاتی ہے۔ آخر میں کیا اعراب آئے گا، ضمہ ہے، کسرہ ہے یا فتح ہے، زبر، زیر، پیش، جیسے عام زبان کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آخری حرکت، اس کے اوپر زیادہ تر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ غرض و غائط کیا ہے؟ عربی لکھنے اور بولنے میں ذہن کو ترکیبی غلطیوں سے بچنا، یعنی جس وقت عربی زبان انسان لکھے گا یا عربی زبان بولے گا تو اسے آپس کے اندر الفاظ کا جو جوڑ ہے، الفاظ کو جملہ بنانا ہے، الفاظ کو جمع کر کے اس کے اندر جو غلطیاں ہیں الفاظ کو ترتیب سے رکھنے کے اندر، تو ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کی غرض و غائط ہے، یعنی اصل مقصد اس کا یہ بن جاتا ہے۔ اب علم النحو کا واضح کون ہے؟ اس علم کے واضح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ہی کے حکم سے ابو الاسود دولی نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی، یہ مشہور قول ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک ہی قول کے اوپر اکتفا کریں گے جو زیادہ مشہور ہے، کہ اس کے اصل واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے حکم کے اوپر ابو الاسود دولی نے اس علم کی باقاعدہ تدوین کی تھی، اور یہ تدوین، یہ پورے کا پورا علم ایک ہی وقت کے اندر ترتیب نہ دیا گیا، بلکہ زمانہ با زمانہ اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں، نئے نئے قواعد و ضوابط وضع ہوتے گئے، اور اس طریقے سے یہ ایک علم مارز وجود کے اندر آ گیا۔ ابتدائی طور پر منسوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ علم بنتا ہے۔ امید ہے اچھے انداز کے ساتھ سمجھے ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔